قصہ ایک بادشاہ اور قاضی کی عدالت کا ہے، جس میں قاضی کے فیصلے کا تذکرہ بھی ہوگا۔ ایک شخص کا اونٹ گم ہو گیا، لیکن تلاش و بیزار کے باوجود اسے کہیں نہ ملا، اور اسے یقین تھا کہ حاکم وقت کے دربار میں فریاد کروں گا تو اسے سرکاری خزانے سے دوسرا اونٹ ضرور مل جائے گا۔ دارالحکومت اس کے علاقے سے کافی دور تھا، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح خلیفہ کی رہائش تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں کوئی دربان تو نہ تھا، البتہ ایک نوجوان نے مسافر کا استقبال کیا اور اسے بتایا کہ خلیفۃ المسلمین سرکاری کام سے کہیں گئے ہوئے ہیں، کچھ ہی دیر میں واپس آ جائیں گے، تب تک کے لیے آپ اس حجرے میں تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں۔ جب تک کھانا تیار ہو کر آیا، مسافر نے دیکھا کہ ایک شخص مکان سے متصل مسجد میں آ کر بیٹھا تو اپنے توشے سے خشک روٹی نکال کر اسے پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے۔ نوجوان نے مسافر کے سامنے کھانا پیش کر کے اسے کھانے کی درخواست کی تو مسافر نے کہا، واللہ میں یہ کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک اس مسکین کو اپنے ساتھ شریک طعام نہ کر لوں، جو مسجد کے صحن میں بیٹھا خشک روٹی کھا رہا ہے۔ تب نوجوان نے بتایا کہ یہی تو خلیفہ وقت ہیں اور میں ان کا بیٹا ہوں۔ وہ سادہ غذا کے عادی ہیں اور یہ پرتکلف کھانا ہرگز نہیں کھائیں گے۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک کی یہ سادگی دیکھ کر مسافر حیران رہ گیا اور سرکاری خزانے سے اپنے گمشدہ اونٹ کی جگہ دوسرا اونٹ لے کر وہ امیر المومنین کو دعائیں دیتا ہوا اپنی بستی کی جانب لوٹ گیا۔ ایک مرتبہ اسی خلیفہ کی زرہ ایک یہودی کے ہاتھ لگ گئی۔ خلیفہ نے قاضی شہر کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ پیشی کے وقت عدالت نے مدعی سے اپنے حق میں گواہ پیش کرنے کو کہا۔ خلیفہ نے اپنے بیٹے اور ایک سرکاری ملازم کو بطور ایک گواہ عدالت میں حاضر کیا تو قاضی نے یہ کہہ کر ان کی گواہی قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے اور خادم کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ مدعی خلیفہ نے قاضی سے عرض کی، یہ محض میرا بیٹا نہیں، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانان جنت کے سرداروں میں شمار کیا ہے۔ قاضی نے جواب دیا، مقدمہ زمین پر ہے اور آپ جنت کی باتیں کر رہے ہیں، اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی اور گواہ لائیے۔ ثبوت نہ ہونے کی بنا پر خلیفہ کا دعویٰ خارج کر دیا گیا۔ یہودی اسلامی عدالت کا یہ انصاف دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا۔ باہر نکل کر اس نے خلیفہ وقت سے معافی مانگی اور ذرا ان کی خدمت میں پیش کر کے مسلمان ہو گیا۔ قاضی ابو شریح کی عدالت میں مقدمہ لے کر جانے والے کوئی عام شہری یا معمولی حاکم نہیں، بلکہ ہمارے چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے جس بیٹے کو بطور گواہ پیش کیا وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پہلے واقعہ میں خشک روٹی پانی میں بھگو کر کھانے والے خلیفہ وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، اور جس نوجوان نے مسافر کو خوش آمدید کہہ کر اس کی خاطر مدارت کی وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تاریخ اسلام کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیاوی مال و دولت سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ وہ درہم و دینار کو ہاتھ میں لے کر فرمایا کرتے تھے کہ افسوس، تو مجھ سے جدا ہوئے بغیر مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔
یعنی جب تک میں تجھے خیرات نہ کر دوں نہ تو مجھے سکون ملے گا نہ کوئی اجر و منافع۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 603 عیسوی یعنی ہجرت سے 20 سال قبل ہوئی تھی۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ان کی عمر تقریباً 7 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پرورش کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفر و بت پرستی سے کبھی کوئی واسطہ نہ رہا۔ بچوں میں آپ ہی سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابی طالب کے فرزند ہونے کی حیثیت سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی بن گئے۔ اپنے پیش رو تینوں خلفائے راشدین کے عہد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خصوصی مشیر تھے۔ ان کے علم و فضل، سخاوت و بہادری اور عدل و انصاف کے بے شمار قصے تاریخ میں مذکور و مشہور ہیں۔ خلیفہ سوئم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے منصب پر فائز ہوئے۔ مدینہ منورہ میں مسلسل شورش کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ کوفہ میں منتقل کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت سن 35 ہجری سے 40 ہجری تک تقریباً 5 سال رہا۔ اس عرصہ میں فتنہ و فساد کے بہت سے واقعات نے جنم لیا۔ کبھی خارجیوں نے سر اٹھایا تو کبھی مخلص صحابہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچھڑ گئے۔ مصر، فلسطین اور لبنان کے بعد عراق کا بھی بڑا حصہ جو باقی نہ بچا۔ بالآخر 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو ابن ملجم نامی ایک خارجی کی تلوار سے زخمی ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔